الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا مولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي السر والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر کرام و تکریم گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، میں شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز تعلیمی سفر کے ہمارے رفیق اور بھائی حضرت مولانا طاہر عباسی صاحب اور ہمارے عزیز محترم مولانا عاطف صاحب مجھ سے مسلسل رابطے میں رہے اور یہاں کی انتظامیہ کا جن کی برکت سے آپ حضرات کی ایک طویل عرصے کے بعد زیارت اور ملاقات کا موقع ملا اور یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اس مسجد سے بہت میرا پرانا تعلق ہے۔ 1995 سے پہلے جب پرانی مسجد تھی کئی دفعہ میری یہاں حاضری ہوئی، جمعے کا پروگرام بھی ہوا، دیگر پروگرام بھی ہوا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد تقریباً 28 سال کے بعد آپ حضرات نے یاد فرمایا اور میں حاضر نئی مسجد کی تعمیر، ویسے تو میں کشمیر جاتے گزرتے ہوئے ایک سال سے دیکھتا ہوں، لیکن اندر آنے کا آج موقع ملا تو بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ حضرات کی جذبوں، آپ حضرات کی ہمت، آپ حضرات کی محنت، دین سے لگن اور وابستگی کی بنا پر اتنی شاندار مسجد تعمیر ہوئی جو الحمدللہ یہ ایک اس علاقے کی اور اس خطے کی گویا ایک تاریخی اور یادگار مسجد ہے۔ اس تعمیر نو پر میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں،
آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، مسجد مسلمان کی زندگی میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلے سال مسجد اور دوسرے سال اسی مسجد کے کونے میں مدرسے کی بنیاد رکھ کر امت کو یہ بات سمجھا دی کہ مسجد اور مدرسہ مسلمان کی زندگی میں محور اور مرکز کی حیثیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر، مسجد سے لگاؤ اور محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ میرے رب نے فرمایا تم میرے ساتھ ایک سودا کر لو، دنیا میں تم میرا گھر بناؤ، مٹی کی اینٹوں سے، جنت میں تمہارا محل بناؤں گا سونے چاندی کی اینٹوں سے۔ تم مٹی کا گارا لگاؤ، میں مشک اور زعفران کا گارا لگاؤں گا، تم پتھر کا فرش ڈالو، میں زمرد اور یاقوت بچھا دوں گا، تم پانی کا انتظام کرو، میں کوثر اور تسنیم کے چشمے جاری کروں۔ اور پھر مسجد کے ساتھ تھوڑا سا تعلق بھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں 9 ہجری تک تیز کا چراغ نہیں جلا، اندھیرے میں نمازیں ہوتی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ تجارتی سفر میں تشریف لے گئے یمن کی طرف، ان کو چراغ نظر آیا، کہا ہماری مسجد کی ضرورت ہے، خرید کر لے آئے، چراغ جلایا، مسجد روشن ہو گئی۔ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا تمیم نے مسجد کو روشن کیا ہے، اگر کوئی میری بیٹی ہوتی میں تمیم کے نکاح ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ مسجد کے ساتھ تھوڑا سا تعاون، اور قریب کے دور کی بات ہے، ایک عرب شیخ نے مسجد تعمیر کی اور فیصلہ کیا کہ پہلی اینٹ سے لے کر آخری ٹچ تک میں کسی کا پیسہ قبول نہیں کروں گا۔ ٹھیکیدار کو بھی کہہ دیا کسی سے پیسہ نہیں لینا۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ شیخ نے دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو، ایک محل نظر آیا جس پر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اندر جانا چاہا، فرشتوں نے مجھے روک دیا، آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا میرا محل ہے، نام لکھا ہوا ہے۔ کہا آپ کا محل ہے، نام بھی آپ کا لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی آپ دنیا میں زندہ ہیں یا مرنے کے بعد آئیں گے۔ دیکھا کہ ایک اور محل ہے، اس پر خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ پوچھا خواب میں فرشتوں سے یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ اس عورت کا ہے جس نے مسجد کی تعمیر میں تعاون کیا تھا۔ شیخ نیند سے اٹھے، اور ہمارے عربوں کا مزاج بھی ہمارے پٹھان بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، اور کمپیوٹر کی جلدی پھٹ جاتا ہے، جلدی تار شارٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیکیدار کو بلایا، تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے، تو وضو کر 2 نفل پڑھو، تو وہ کس سے پیسہ لیا؟ اس نے کہا نہیں لیا۔ اب کچھ تو ہو رہے، سوچو۔ ٹھیکیدار نے کہا پیسہ تو نہیں لیا، ایک دن ہم کام کر رہے تھے، ہماری بالٹی ٹوٹ گئی، میں نے سوچا بازار جائیں گے لائیں گے، دیر ہو جائے گی۔ میں نے سامنے ایک مکان پہ دستک دی، ایک خاتون باہر آئی، میں نے کہا ہمیں بالٹی چاہیے۔ وہ خاتون اندر گئی اور بالٹی لا کر مجھے دی اور کہا اب میں نے یہ اللہ کے لیے دے دی، میں یہ واپس نہیں لوں، بس ایک بالٹی لیا۔ شیخ اس خاتون کے دروازے پر گئے، دستک دی، خاتون باہر آئی، کہا بالٹی دی تھی؟ کہا دی تھی۔ کہا 5 لاکھ ریال، 10 لاکھ ریال، 50 لاکھ ریال، اس بالٹی کی قیمت لے لو، لیکن قیمت لے لو۔ اس خاتون نے کہا جو تم دیکھ چکے ہو میں بھی دیکھ چکی ہوں، جو تم دیکھ چکے ہو وہ میں بھی دیکھ چکی ہوں، اب تم 5 کروڑ ریال بھی دو تمہیں بالٹی کی قیمت لینے کے لیے۔ اللہ کو اپنے گھر کا تعاون، اللہ کو اپنے دین کا تعاون اتنا محبوب ہے، دین محبوب ہے، جو دین پر چلنے والا، دین کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہے۔ اور دوستوں میں عرض کروں، یاد رکھیں میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ میرے علم کا محتاج ہے، نہ کسی کے منصب کا محتاج ہے، نہ کسی جاگیردار کی جاگیر کا محتاج ہے، نہ کسی مال والے کے مال کا محتاج۔ وہ چاہے اڑتے ہوئے پرندوں سے کام لے لے، ابابیلوں سے کام لے لے، چیونٹیوں سے کام لے لے، پتھر سے کام لے لے۔ بلال کالا ہے گورا نہیں، بدصورت ہے خوبصورت نہیں، غلام ہے آزاد نہیں، دور کا ہے نزدیک کا نہیں، گھر کے باہر کا ہے گھر
گھر کے اندر کا نہیں، زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔